رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مولانا و مقتدانا و سیدنا و ہادینا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزان محترم، عشرہ عزا کی مجالس میں جس حدیث کا سہارا لیا تھا وہ تھی مشہور زمانہ حدیث حسین منی وانا من حسین. اور آج سلسلے کی آخری مجلس ہے. اس کے لیے سرکار دو عالم کی ایک اور حدیث کا سہارا لے رہا ہوں جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ بتحقیق حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. موضوع یکسانیت ہے جو عشرہ عزا میں موضوع تھا، وہ بھی اسی نہج کا تھا، اور آج کی تقریر بھی وہ کہ مختصر ہوگی لیکن اسی عنوان کے تحت کہ پیغمبر کونین نے حسین کا تعارف کرایا. پہچانو حسین کو. ایک حدیث اور بھی ہے کہ جس نے حسین کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. یہ معرفت خداوندی کا ذریعہ ذات حسین ابن علی ہے کہ حسین کو پہچانو گے تو خدا کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاؤ گے. ایسی عظیم ہستی ہے حسین. وہ حسین کہ جس کی پرورش خود پیغمبر اکرم نے کی، جس کا بچپن پیغمبر اکرم کے سائے میں گزرا، جس نے نانا کے دوش پہ جگہ باقی معراج حاصل کی. وہ حسین جو نانا کے بقول سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. جوانان جنت کے سرداروں میں سے ہے. دو سردار ہیں حسن و حسین. حسین جوانان جنت کے
سرداروں میں سے ہیں، یہ مالک جنت ہے۔ یہ بات میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ روایات میں ہے، تفاسیر میں، کہ جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا تو انہیں حکم ہوا کہ تمہاری منزل جو زمین پر ہے تم اب نکلو اور اپنی منزل پہ چلے جاؤ۔ تو جناب آدم و جناب حوا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جنت سے نکلے تو اس تفسیر کی روایات میں ہے کہ جب جنت سے چلنے لگے تو جنت میں رہتے ہوئے جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ ارشاد ہوا اللہ کا کہ یہ جنت کا لباس ہے، جنت میں چھوڑ جاؤ۔ تو اب وہ تفصیل سب مہیا ہے کہ جب زمین پہ آئے تو پتوں کو لپیٹ کے اپنا لباس مہیا کیا، جنت کا لباس جنت میں رہ گیا، وہ اپنے ساتھ جنت کا لباس نہیں لا سکے۔ جس طرح آپ کسی عارضی سکونت کی جگہ پہ جائیں، کسی دورے پہ آپ گئے ہیں، ہمارے اسلام آباد کے افسران اکثر دورے پہ جاتے ہیں، جا کے کسی ہوٹل میں قیام کیا، اب اگر ہوٹل سے چلنے لگے تو اس کمرے میں جہاں وہ ٹھہرے تھے وہاں کی چادر، وہاں کا تولیہ، وہاں کی تکیہ، یہ سب لپیٹ کے لے جانے لگیں تو فوراً ہوٹل کا ایک کارکن آ کے نہایت شائستگی سے عرض کرے گا کہ دیکھیے آپ کو یہ استعمال کے لیے دیا گیا تھا، آپ اسے لے نہیں جا سکتے، یہ ہوٹل کی ملکیت ہے، یہ ہوٹل کی ملکیت ہے، آپ کو یہ عارضی طور پر آپ کا 2 دن کا قیام تھا، آپ کے لیے چادریں مہیا کی گئیں، آپ کے لیے تکیے مہیا کیے گئے، آپ کے لیے تولیے مہیا کیے گئے، آپ کے لیے سامان مہیا کیا گیا تھا، یہ سب ہوٹل کی ملکیت ہے، آپ کو عارضی طور پہ دیا گیا تھا، آپ اسے لے نہیں جا سکتے۔ تو جہاں عارضی قیام کسی کا ہوتا ہے وہ ملکیت نہیں بن جاتا، لیکن جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے وہاں سے لباس منگوا لیتا ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ جناب آدم کو جنت ملی تھی، اور وہ تفصیل بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ملی تھی۔ اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے تھے کہ جو امتحان ملائکہ کے سامنے اللہ نے لیا تھا، اور کچھ انوار مقدسہ دکھائے تھے اور دکھا کے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ کون ہیں، تو روایات میں ہے کہ انہوں نے بتایا، ملائکہ نہیں بتا سکے، جناب آدم نے بتایا اور بتا کے کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نور محمد ہے، یہ نور علی ہے، یہ نور فاطمہ ہے، یہ نور حسن ہے، یہ نور حسین ہے۔ تو اس امتحان کی کامیابی کا باعث بھی انوار مقدسہ کی معرفت تھی، جس کے صلے میں انہیں جنت ملی تھی، انہیں جنت ملی تھی کہ اب اللہ نے کہا اب تم کامیاب ہو گئے ہو، تم اور تمہاری زوجہ اب جنت میں رہو۔ اب وہ تفصیل آپ کو معلوم ہے، میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن کی معرفت کے صلے میں جناب آدم کو جنت مل گئی، تو پھر جو ان کی معرفت رکھے گا وہ ظاہر ہے کہ خدا کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ مالک جنت ہیں، ان کے بابا ان سے بہتر ہیں۔ حدیث کا جملہ میں نے دوران تقاریر عرض کیا تھا کہ جہاں یہ ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابوہما خیر منہما، کہ ان کے بابا ان سے بہتر ہیں، ان کے بابا ان سے بہتر ہیں۔ یہ بہتر کیا مانی؟ یہ خود تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، تو بابا کیا ہوئے؟ تو بابا کے بارے میں
پیغمبر کونین نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہو۔ مامون رشید کی گفتگو ہوئی امام رضا علیہ السلام سے، اس نے کہا فرزند رسول یہ حدیث کچھ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اس کی صحت کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ کیا آپ کے جد نے ایسا کہا ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں میرے جد نے ارشاد فرمایا ہے۔ علی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ قسیم النار والجنہ ہیں۔ اس نے کہا یہ حدیث کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد کی ایک اور حدیث بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ یہ حدیث تو نے سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں سنی ہے اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ یہ حدیث درست ہے۔ کہا پھر فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ تو ہو گیا کہ جب ان کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کفر و نفاق ہے تو پھر ان کی محبت ہی کے ذریعے سے جنت حاصل ہوگی، اور ان کے بغض و نفاق کے ذریعے سے کفر و نفاق کے ذریعے سے ان کے بغض کے ذریعے سے کفر و نفاق، اور اس کے نتیجے میں جہنم ملے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، اللہ نے حسین کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ جس کا بیان رسالت مآب اس جملے میں ارشاد فرمائے ہیں جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ بتحقیق حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہیں۔ اب پیغمبر کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بلاغت و فصاحت کا منبع ہوتے ہیں۔ کوئی لفظ فصاحت و بلاغت سے خالی نہیں۔ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں ذرا غور فرمائیے گا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں۔ مصباح الہدی، کہہ سکتے تھے ہدایت کا ذریعہ ہیں، یہ ہادی ہیں، نہیں، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں حسین مصباح الہدی ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں۔ چراغ کیا کام دیتا ہے؟ چراغ کیا کام آتا ہے؟ گھپ اندھیرا ہو اور اس گھپ اندھیرے میں کہیں ایک چراغ روشن ہو جائے، روشنی آ جائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی روشنی کا منبع تلاش کیا جائے، نہیں، صرف ایک چراغ روشن ہو جائے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ رسول کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا اسلام کے دامن میں جب تاریکی ہی تاریکی دیکھے گی اور یزیدیت چھا جائے گی، ہر طرف یزیدیت کا اندھیرا پھیل جائے گا اور سفیانیت اس طرح سے اندھیرے کو وا کر دے گی، پھیلائے گی کہ کوئی ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دے رہا ہوگا، کسی کو فرق نہیں نظر آئے گا، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا غیر کیا ہے۔ تو ایسے میں حسین ایک شمع کی مانند، ایک چراغ کی مانند روشنی کر دیں گے، اور اس روشنی کا تعلق ہدایت سے ہوگا، اس لیے کہ اسے ہدایت کا چراغ کہہ رہے ہیں۔ پھر چراغ کی ایک اور بھی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک چراغ جل رہا ہے، وہ ابھی بجھنے نہیں پاتا کہ آپ اس سے دوسرا چراغ روشن کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے لامتناہی کو چراغوں کی اس تسلسل کے ساتھ امیدیں کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے روشنی باقی رہے۔ پیغمبر کونین نے
حسین کو ہدایت کا چراغ کہہ کے یہ بتایا کہ حسین کی ذات وہ ہے کہ جس سے آنے والے ائمہ مثل چراغ ہدایت کے چراغوں کو روشن کرتے رہیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، جب بات ہدایت کی ہو تو ہدایت تو اللہ کا ذمہ ہے۔ اللہ خود ہدایت کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا حبیب سے مخاطب ہو کے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ عذاب سے ڈرانے والے ہیں لیکن ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوگا، ہر قوم کے لیے ایک ہادی مہیا ہوگا۔ اللہ نے ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے کہ وہ بغیر ہدایت کے اس حجت کو تمام نہیں کرتا، جب تک ہدایت نہ دے اس وقت تک وہ حجت تمام نہیں کرتا۔ اب یہ ہماری اور آپ کی باری ہے کہ ہم اس ہدایت کے چراغ کو پہچانیں اور اس کے ذریعے سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن نے تو واضح کر دیا، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کیا ہدایت کے معاملے میں اسے زیادہ حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، یا اس کی ہدایت کی جائے جو دوسروں کی ہدایت پر قادر نہیں اس وقت تک جب تک کہ دوسرے اس کی ہدایت نہ کریں؟ اب یہ فرق ہی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے کہا دیکھو ہادی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مجبور محض ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ہادی بنا کے پیش تو کرتے ہیں لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ دوسروں سے پوچھ کے ہدایت کریں، دوسروں سے پوچھ کے ہدایت کریں۔ وہ خود ہادی نہیں ہوتے، ان کی ہدایت پر دوسرے مامور ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے پر انحصار کرتے ہیں، وہ ان کا اس بات پر ان کی قدرت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کی ہدایت پر قادر ہوں، بلکہ دوسرے ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے افراد ملیں گے جو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں تمہارا رہنما تو بنا دیا گیا ہوں لیکن میں جب تک تمہاری صحیح رہنمائی کرتا رہوں میرے بتائے پہ چلتے رہنا، اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھی راہ دکھا دینا، مجھے سیدھی راہ دکھا دینا۔ تفصیل اور بھی ہے، میں عرض نہیں کرنا چاہتا ممبر پہ کہ جب ایسے ہادی کہ جو ممبر پہ خود اپنی نااہلی کا اعلان کر رہے ہوں کہ میں ہدایت کے لیے تمہارے اوپر متعین تو کیا گیا ہوں لیکن یہ حق مجھے نہیں پہنچتا، یہ حق تمہیں خود پہنچتا ہے کہ جب تک میں تمہیں ہدایت صحیح راہ پر کرتا رہوں تو تم اس راہ پر چلتے رہنا، اور جہاں میں بھٹک جاؤں وہاں مجھے راہ راست پر لے آنا۔ کبھی ایسے بھی ہادی ملے کہ جن کو ہدایت کے درمیان کسی ضعیفہ نے ٹوک دیا تو اپنے زانو پہ ہاتھ مار کے کہا حیف ہے مجھ سے تو زیادہ یہ ضعیفائیں جانتی ہیں۔ تو ایسے ہادی اللہ تو سوال کر رہا ہے کہ کیا تم ان کی ہدایت کو لائق اتباع سمجھتے ہو کہ جو دوسروں کی ہدایت پر انحصار کرتے ہوں، یا ان کی جنہیں اللہ نے ہدایت کر کے بھیجا ہے؟ اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے پاس وہ ہادی ہیں، ہمارے وہ ہادی ہیں کہ جن کو کسی اور کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، جو کچھ ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، جو فعل انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے انجام دیتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے گزشتہ عشرے کی مجلس میں امام حسین علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا تھا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، تو یہ حق تو واقعی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امام حسین کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کہا گیا ہے ہم سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی عبادات کا حصہ بناؤ، اور جہاں نماز و روزے کا ذکر ہے، جہاں زکوٰۃ و خمس کا ذکر ہے، جہاں حج کا ذکر ہے، وہاں جہاں جہاد کا ذکر ہے وہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی ذکر ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
ہونا چاہیے سلیقے کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اس انداز سے کہا جائے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ہدایت حاصل کرے وہ اس سے اور برگشتہ ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے سے ہیں دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین. دیکھا ایک صحابی رسول غلط وضو کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں تو جو امر بالمعروف کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو آپ دوسرے کو ٹوک ضرور دیں گے. آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ اسے درست کر لیجئے. یہ طریقہ تہذیب کے ادب کے خلاف ہے. تہذیب و ادب یہ بتاتی ہے کہ ایسا پیرایا اختیار کیا جائے جو دوسرے کو ٹھیس نہ پہنچائے, دوسرے کو ٹھیس نہ پہنچائے. اور اس کا طریقہ اور اس کا عملی نمونہ دونوں شہزادوں نے بتایا. گئے ان صحابی کی خدمت میں, کہا ہے میرے نانا کے صحابی دیکھیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں, ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں. جب ان دونوں شہزادوں نے امام حسن اور امام حسین نے اس صحابی کے سامنے وضو کیا تو اس نے قدموں کو چھو لیا. یا ابن رسول اللہ آپ کا وضو صحیح ہے, میرا وضو غلط تھا, میں غلطی پر تھا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو یہ ہدایت کے چراغ ہیں, یہ ہدایت اللہ کے پاس سے حاصل کر کے آئے ہیں. تاریخ اسلام ہمارے کسی امام کے بارے میں کوئی ایک نام بھی مہیا نہیں کر سکتی کہ انہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا ہو. کہیں کوئی نام نہیں ملتا. دوسروں نے ضرور ان کے سامنے زانو ادب طے کیا. دوسرے مذاہب کے مشہور ائمہ ہمارے ائمہ کے تلمذ میں نظر آئے. امام اعظم امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا عمر ہوگی؟ انہوں نے کہا 2 سال. اچھے خاصے لوگوں کو تعجب ہوا. جی پوچھنے والے نے کہا میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا 2 سال. کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ 2 سال؟ کہا میری زندگی کا ماحصل وہ 2 سال ہیں جو میں نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اور ہدایت سے جو فیض حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اب اس پر عمل پیرا ہوں یا نہ ہو اعلان ضرور کرنا پڑتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. اب اللہ جانے اس جملے کی کیا توجیہ ہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. گویا کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ہلاکت کا پورا انتظام کر لیا تھا, میں تو ہلاکت کی طرف چلا تھا. یہ تو علی کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے مجھے بچا لیا, ورنہ میں تو ہلاکت کی طرف چلا تھا, میں نے پورا ارادہ کر لیا تھا ہلاکت کی طرف جانے کا. یہ تو علی کا فیض ہے کہ انہوں نے ہلاکت سے مجھے بچا لیا. یا کبھی یہ کہا کہ اس وقت مجھے اللہ باقی نہ رکھے جب ابو الحسن نہ ہو. تو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے انہیں ہدایت کا چراغ بنا کے بھیجا. پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ ہدایت کے چراغ ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. کیونکہ ہدایت کے جو انداز ہوتے ہیں وہ یا کسبی ہوتے ہیں یا وہبی ہوتے ہیں. کسبی وہ ہوتے ہیں جو کسی سے تعلیم حاصل کر کے لیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دوسروں کی ہدایت کی جاتی ہے. وہبی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے راست حاصل ہوتے ہیں. اس کے لیے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں, کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی کے پاس زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں.
وہ تو اللہ انہیں راست علم عطا کر دیتا ہے، وہ ان کی رگ و پے میں علم بسا ہوا ہوتا ہے، انہیں ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی طرف دیکھیں یا کسی سے پوچھ کے بتائیں، ادھر پوچھنے والے نے سوال کیا ادھر جواب آیا۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا اور پوچھتے پوچھتے رک گیا تو بتانے والے امام نے یہ بتایا کہ تو یہ بھی تو پوچھنے آیا تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ اس نے کہا ہاں فرزند رسول بھول گیا تھا یہ سوال کرنا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو ہدایت کا چراغ وہ ہوا کرتے ہیں جسے رسول اللہ ہدایت کا چراغ بتائیں، اور انہیں سفینۃ النجاہ بھی کہا کہ وہ نجات کا سفینہ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ پورے اہل بیت کو پیغمبر کونین نے کہا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فغرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی جیسی ہے کہ اس پر جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس نے اس سے روگردانی کی وہ ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح کا واقعہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک کشتی تھی کہ جس کو جناب نوح نے اللہ کے حکم سے تیار کیا تھا، اور اس میں اتنی گنجائش تھی کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے، جو نجات حاصل کرنا چاہے وہ اس سفینے پہ سوار ہو جائے، ورنہ ہر ایک جو اس سے روگردانی کرے، جو اس سے دور ہٹے، وہ ڈوب مرے گا، چاہے وہ نوح کا بیٹے کیوں نہ ہو۔ نوح آواز دیتے رہیں یا بنیا ارکب معنا، اے بیٹا آؤ اس پہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، اور وہ کہے کہ میں تو پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، تو پہاڑ پہ پناہ لینے والے اکثر ڈوب جایا کرتے ہیں، ہلاک ہو جایا کرتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ارباب نظر حسین سفینہ نجات، سفینہ نجات ایسی کشتی جس کے ذریعے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے یہ، جسے پیغمبر متعارف کروا رہے ہیں کہ میرا حسین سفینۃ النجاہ ہے، نجات کا سفینہ ہے، اس سے جو مربوط ہو جائے گا اس کی نجات یقینی ہے۔ بس یہ ہے کہ اس سے مربوط ہو جائے، اس سے مربوط ہو جائے، اس سے ربط رکھے، اس سے تعلق رکھے، صرف اولی نہ ہو، ایسا تعلق ہو کہ جس کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے ہو۔ جیسے اگر کوئی کشتی ساحل پہ کھڑی ہے کہ وہ جو اس پہ سوار ہو جائے گا اسے وہ پار لے جائے گی، اب اگر کوئی شخص اس کشتی کے قریب آئے اور آ کے اس کشتی کی بناوٹ کی تعریف کرے، کیا عمدہ کشتی ہے، کتنی اچھی کشتی ہے، کتنی گنجائش پائی جاتی ہے اس میں، کتنی عمدہ نشستیں بنائی گئی ہیں، کتنے لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں، اور دیکھیے کتنے پھول بوٹے لگائے گئے ہیں، کتنی خوشنمائی ہے اس میں، رنگ دیکھیے اس کا، لکڑیاں اس میں جو استعمال کی گئیں وہ کتنی اچھی ہیں۔ اب یہ ساری تعریفیں کر کے وہ اگر اس کشتی پہ سوار نہ ہو تو وہ کیا ساحل کو پار کر سکتا ہے؟ وہ ساحل کے پار، وہ دریا کے پار نہیں جا سکتا، ساحل پہ کھڑا رہ جائے گا، کشتی اپنی چلی جائے گی، یہ خود اسی جگہ پہ رہ جائے گا۔ اگر ہمارا کہیں تعلق اس کیفیت سے ہو جائے کہ ہم صرف ان کی تعریفیں کرتے رہیں، ان کا نام لیتے رہیں، اور لیکن ان کے ساتھ اس طرح سے اپنا ربط اور اپنا قلبی تعلق نہ قائم کریں کہ ہم اس کشتی میں بخوبی سوار ہونے کے لائق ہو جائیں، تو پھر اس وقت تک ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ بس ارباب اعزاء، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، کچھ وقت تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا، کہ حسین کو پیغمبر کونین نے سفینۃ النجات قرار دیا، سفینۃ النجات قرار دیا، ایسا سفینہ کہ جس سے نجات حاصل ہو جائے۔ اور اس کی معمولی سی مثال یہ دی کہ اگر حسین کے غم میں ایک آنسو نکل آئے تو اس آنسو بہانے والے پر جو
اس آنسو بہانے کا باعث بنے اس پر، اور جو اس ذکر کو سن کے محزون کیفیت میں مبتلا ہو جائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کو اللہ نے سفینۃ النجات بنایا ہے، انہیں نجات کی کشتی قرار دیا ہے، تو پھر ان سے جو تعلق قلبی رکھتے ہیں ان کے دل میں ان کے ساتھ اس محبت کا عالم آ جاتا ہے کہ جس سے ادھر حسین کا نام آیا اور ادھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ادھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارے تمام ائمہ مظلوم ہیں، تمام ائمہ کا ذکر آتا ہے، لیکن جو کیفیت حسین کے بارے میں ہے کہ ادھر حسین کا نام آیا اور ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ آنسو صرف ہمارے ہی نہیں جاری ہوتے بلکہ یہ تسکین قلب سیدہ بن جاتے ہیں، یہ تسکین قلب زہرا بن جاتے ہیں۔ اور یہ لکھا ہے احادیث میں کہ جس جگہ حسین کے ذکر کی مجلس برپا ہوتی ہے سید عالمیان پہلے سے آ جاتی ہیں اور اس ذکر میں شریک ہو جاتی ہیں، اور ایک رومال لیے ہوئے ہر رونے والے کے پاس جاتی ہیں اور اس کے رومال کے اس آنسوؤں کو اپنے رومال میں سمو لیتی ہیں اور پکارتی جاتی ہیں طوبیٰ لکم یا احبائی، خوشا بحال تیرا اے رونے والے، خوشا بحال تیرا اے رونے والے، تو میرے حسین پر گریا کر رہا ہے، تو میرے حسین پر گریا کر رہا ہے، تو میرے حسین پر گریا کر رہا ہے، لیکن جنہیں حسین پر گریا کرنا چاہیے تھا انہیں گریا کرنے نہیں دیا گیا، انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ ایک بہن تھی جو حسرت لیے ہوئے کربلا سے کوفے اور کوفے سے دمشق تک پہنچی اور یہ حسرت لیے ہوئے رہی کہ جی بھر کے بھیا کو رو لے۔ ایک بیٹا تھا بیمار کہ جس کا گریا اتنا مشہور ہے کہ بعد میں لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا، فرزند رسول کب تک روئیے گا، سید سجاد کب تک روئیے گا، اب تو بڑا عرصہ گزر گیا واقعہ کربلا کو، کب تک روئیے گا؟ تو روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے صرف ایک یوسف جدا ہو گئے تھے، ان کی جدائی میں وہ اتنا روئے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، ایک یوسف جدا ہو گئے تھے تو وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ میرے سامنے تو میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے تہہ تیغ کر دیے گئے، میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ روتے جاتے تھے۔ مینال کوفی نے کہا فرزند رسول مگر شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا کہ امام پر اور گریا شدید ہوا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ منہال تم نے انصاف نہیں کیا، ہاں شہادت ہماری میراث تو ضرور ہے، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہم بندے ہاتھوں سے ہتکڑیاں پہنے ہوئے، بیڑیاں پہنے ہوئے اپنی بہنوں اور ماؤں کو سر کھلے بازاروں میں پھر گھومتا ہوا دیکھیں، بازاروں میں ان کی تشہیر کی جائے؟ ارباب ماتم آج مولا کا سیوم ہے، 12 محرم ہے، خدا مند عالم آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کربلا معلیٰ میں وہاں سیوم 13 محرم کو ہوتا ہے، وہ 3 دن کا حساب رکھتے ہیں، ہر ایک جگہ کے اپنی اپنی رسمیں، اپنے اپنے اوقات ہیں۔ 13 محرم کو سیوم ہوتا ہے امام کا، اور اس دن بنی اسد کی عورتیں اور بنی اسد یہ سب امام کی تدفین کے اس واقعے کی تعزیہ کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں عورتیں اور مرد مٹی کی جھاڑیاں اٹھائے ہوئے، بیلچے لیے ہوئے اور لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ دن تھا کہ جس کے لیے امام نے انتظام کیا تھا۔ شاید دوسری محرم کی مجلس میں نے اس مصائب
کا ذکر کیا تھا کہ امام نے جب زمین خریدی تھی تو زمین خرید کے بنی اسد سے کہا تھا دیکھو یہ زمین ہم تمہیں پھر دوبارہ ہبہ کر دیتے ہیں، ہم نے قیمت تو ادا کر دی ہے لیکن ہم دوبارہ ہبہ کر دیتے ہیں اس شرط پر کہ جب یہاں پر کچھ بے سر لاشیں نظر آئیں تو ان کی تدفین کا اہتمام کر دینا، ان کی تدفین کا اہتمام کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی عورتوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد حاکم کے ڈر سے ہمارے تدفین میں کوتاہی کریں تو تم انہیں حمیت دلانا کہ وہ دفن و کفن کا اہتمام کر سکیں۔ اور اس کے بعد جو عمل انجام دیا تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کے درمیان خرمے تقسیم کرتے جاتے تھے اور ان پہ کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے بنی اسد کے بچوں، شاید تمہارے ماں باپ ہمارے دفن و کفن میں کوتاہی کریں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک مٹھی خاک ہمارے جسدوں پہ ڈال دینا، شاید اسی طریقے سے ہمارا مرقد بن جائے۔ یہ اہتمام کیا تھا۔ ارباب ازا 10 محرم کو خیام حسینی میں لوٹ مچی، 11 محرم کو ملائین اہل حرم کو بندی بنا کے ہاتھوں پر ان کی رسیاں باندھ کے انہیں لے کے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب تیسرا دن آیا تو بنی اسد کے لوگ اسی طریقے سے حاکم کے خوف سے خائف تھے، حتیٰ کہ ان کی عورتوں نے انہیں حمیت دلانے کی صحیح کی اور انہیں حمیت دلائی کہ تم سے فرزند رسول نے وعدہ لیا تھا، اب تو لشکر چلا گیا، اب تو کوئی موجود نہیں ہے، اب تو یہاں پر کوئی نہیں ہے، چلو اور چل کے دفن کرو ورنہ ہم جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے۔ عورتیں جب نکلیں تو عورتوں کے پیچھے بنی اسد کے مرد بھی آئے، لیکن عجیب عالم تھا، کٹی ہوئی لاشیں، بے سر لاشیں بے ترتیب انداز سے پڑی ہوئی ہیں، کسی کو کوئی پہچاننے میں نہیں آ رہا۔ وہ اس بات میں متحیر تھے، وہ اس بات میں پریشان تھے کہ کیسے پہچانیں، کس کو کہاں دفن کریں کہ اچانک ایک مرتبہ ایک جانب سے خاک اڑتی ہوئی نظر آئی، دیکھا ایک سوار آ رہا ہے اور آنے کے ساتھ یہ لوگ خائف ہو گئے کہ شاید یزیدی لشکر کی طرف سے کوئی آ رہا ہے، لیکن آنے والے نے جب اپنے آپ کو پکار کے کہا کہ میں علی ابن الحسین ہوں، میں اپنے بابا کی تدفین کے لیے آیا ہوں، اعجاز جناب زین العابدین، بابا کی تدفین کے لیے آئے اور اس لیے آئے کہ بنی اسد حیران و پریشان تھے کہ آقا کا مزار کہاں بنائیں، علی اکبر کا مزار کہاں بنائیں، اون محمد کا مزار کہاں بنائیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام نے بتایا یہ میرے بابا کی لاش ہے، یہ میرے بھائی کی لاش ہے، یہ میرے بھائیوں کی لاشیں ہیں، یہ اصحاب و انصار کی لاشیں ہیں۔ ایک ایک کو دفن کیا، ایک ایک کی تدفین کی۔ امام نے خود نماز جنازہ پڑھی اور سب کی تدفین کی۔ 3 دن کے بعد امام حسین کی تدفین ہوئی اور سب اس کے بعد یہ قافلہ تدفین کے لیے اس جانب چلا جہاں فرات پر ایک لاش اور منتظر تھی، وہ ابو الفضل العباس کی لاش جس کی تدفین کے لیے بنی اسد چلے، اور امام زین العابدین اپنے چچا کی تدفین کے لیے متوجہ ہیں۔ مزار بن گیا، بہت دیر تک زائر آتے رہے۔ ایک زائر نے ایک مرتبہ امام سجاد سے پوچھا فرزند رسول، ہم نے تو سنا ہے کہ عباس ابن علی کا قد بہت بڑا تھا، بہت طولانی تھا، وہ تو اسپِ دو رکابہ پہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ہم نے جو مزار دیکھا ہے وہ تو بہت ہی مختصر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے امام نے جواب دیا، اور آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ امام نے جواب دیا کہ میرے چچا سے دشمنوں کو اتنی دشمنی تھی کہ ان کا کوئی عضو انہوں نے صحیح و سلامت نہیں چھوڑا، اس درجہ ظلم کیا کہ ان کا کوئی عضو باقی نہیں تھا، اس لیے تدفین کے وقت وہ مزار اتنا مختصر بنانا پڑا کہ جس میں میرے چچا عباس کے تمام اعضاء دفن ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما لے، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس عزاداری کو ہمیشہ فروغ عطا فرما، ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔
پروردگار اس امام بارگاہ میں جن جن لوگوں نے اس عزاداری میں صحیح کی ہے پروردگار ان کی صحیح کو مشکور فرما بحق محمد و آل محمد. جو مرحومین اس مسجد اور امام بارگاہ کے بانی ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں پروردگار ان کے درجات عالی فرمائے, انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرمائے. پروردگار ہمارے تمام نوجوانوں کو توفیق خیر عطا فرمائے کہ وہ اس عزاداری کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں. پروردگار جن جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائیں ان سب کی دعاؤں کو پروردگار مستجاب فرما بحق محمد و آل محمد. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما, تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, تمام مومنین جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما, جو صاحبان دختر ہیں ان کے فرض سے بخشش فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. پروردگار طلباء کو امتحانات میں کامیابی عنایت فرما. پروردگار جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں مشرف فرما, جو زیارات کے لیے تشریف لے گئے ہیں ان سب کو خیریت سے زیارت سے اپنے وطن واپسی نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے زندوں پر رحمت کی نظر فرما, تعجیل فرما, ظہور حضرت حجت علیہ السلام ہمیں انصار عوان شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.